اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے انگریزی میں قرآن پاک میں موجود مقطعات کے حوالے سے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کرائے، جن کے بعد ویورز اور دوستوں کی خواہش پر اور مطالبے پر یہ کہا گیا کہ ان کو اردو میں آپ ڈالیے تاکہ یہاں ہمارے جو ہم وطن ہیں اور اردو سپیکنگ ہیں پاکستانی، وہ سب اس چینل سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو بنیادی طور پر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو اردو زبان میں ڈھال کر تمام پاکستان کے عوام کے لیے ایک تحفے کے طور پر پیش کیا جائے۔ تو میں اپنی خواہش کا اظہار کروں گا کہ یہ ایک علمی چینل ہے جس میں قرآن پاک کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ علمی چینل کے حوالے سے ہمارے ہاں ویورز کو بہت زیادہ نہیں ہوتے، تو آپ جب بھی دیکھیں اس کو شیئر کریں، اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ اس علم کو ہم آگے بڑھانے میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ بنیادی طور پر میں نے حرف نون کے حوالے سے 3 ویڈیوز پیش کی ہیں۔ آج میں قرآن پاک میں موجود مقطعات کے حوالے سے ایک بنیادی تاریخی، تحقیقی اور تعارفی ایک مضمون یا لیکچر جسے آپ کہہ سکتے ہیں میں دوں گا۔ مختصر ہوگا، لیکن یہ بنیاد ہوگی کہ ہم مقطعات کو سمجھنے میں کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مقطعات وہ حروف ہیں جو قرآن پاک کی صورتوں میں ابتدا میں آئے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را، الف لام میم را، الف لام میم صاد، کاف ہا یا عین صاد، طا ہا طا سین، قاف نون صاد وغیرہ حامیم کے ساتھ۔ تو چونکہ یہ حروف ہمیشہ سے علماء کے مشاہدے میں رہے ہیں اور ان پر علماء نے ایک طویل عرصے سے بحث کیے، بات کیے، اور ان پر مختلف حوالوں سے بات ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے وہ تاریخ مختصراً پیش کروں کہ جن سے ہمیں ان حروف پر روشنی ڈالنے میں مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ جس دور میں قرآن پاک کا نزول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا، وہ زمانہ عربی ادب کا عروج کا زمانہ تھا۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ قرآن نے بے شہہ بار اپنے مخاطبین کو یہ چیلنج دیا کہ اگر تم اور تمام جن و انس مل کر تم چاہو کہ اس جیسا قرآن لا سکو تو تم ایسا قرآن نہیں لا سکتے۔ اب یہ جو چیز ہے بنیادی ہے، ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا ہوگی کہ اصل میں جو شعراء ہوتے ہیں اور جو ادباء ہوتے ہیں، جو ادیب ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی اس طرح کے چیلنج کو لیں، لیکن قرآن نے اس چیلنج کو اس طرح پیش کیا اور قرآن نے عربی کے نص کو اس طرح پیش کیا کہ جس چیلنج کا جواب دینا ناممکن تھا۔ بنیادی طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کلام حق ہے اور اس جیسی مثال کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن لسانی طور پر ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہم اس کا تجزیہ کس طرح کریں گے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن میں ہم اس چیلنج کو لینے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ عربی ادب میں وہ کون سی بات تھی کہ جس میں قرآن پاک کا جب نزول ہوا تو قرآن پاک اس حوالے سے ان شعراء کو وہ چیلنج دے رہا تھا۔
تو عربی ادب میں حروف کا استعمال جو ہے ایک تاریخ ہے. چونکہ حروف مقطعات بھی حروف ہیں، اس لیے حروف پر عربی ادب کی یہ تاریخ دیکھنے والی ہے کہ کس طرح ان حروف کا استعمال جو کہ عرب شعراء کرتے تھے اور ان حروف کا استعمال جو قرآن پاک میں ہوتا ہے، کہاں ان کے درمیان پیرالل ہے اور کہاں ان کے درمیان وہ کنٹراسٹ ہے کہ جو کسی انسانی ادب یا انسانی ذہن کے احاطے میں آ ہی نہیں سکتا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عربی شعراء ایک حرف کو لے کر ایک شعر کہہ دیتے تھے. مثلاً ایک شعر ہے، قلت لہا قفی فقالت لی قاف. میں نے اس سے کہا کہ رک جاؤ، تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں رک گئی. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قاف کا جو استعمال ہے وہ کتنا حسین ہے. قلت میں ہے، میں نے کہا، قفی رک جا، قالت اس نے کہا، قاف، اور آخر میں بالکل صرف ایک قاف جو ہے ایک حرف ہے جس کا مطلب یہ میں رک گئی. ہم سورہ قاف کے حوالے سے اسی شعر کا مزید جائزہ بھی لیں گے، لیکن سر دست ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن نے اسی حرف یا حروف کے اسی استعمال کو قرآن پاک میں اس طرح سے کیا کہ وہ انسان کے بس کی بات ہی نہ رہی کہ جب کہ وہ ایک حرف استعمال کرتے تھے قرآن پاک میں، ایک حرف 2 3 4 5، اور وہ بھی اس طرح سے کہ کہاں وہ شعراء تو اپنے شاعرانہ خیالات کے لیے جن کی دراصل کوئی حقیقت نہیں ہوتی، جبکہ قرآن جو ہے کلام حق ہے اور جسے قیامت تک اسی طرح رہنا ہے. تو اس میں اس چیز کو محفوظ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے معجزے کا اظہار فرمایا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کلام اس طرح سے ان حروف کے درمیان پیرو دیا کہ ہمارے سامنے ایسی کوئی مثال، ایسی کوئی نظیر کسی بھی ادب میں نہ ملی ہے، نہ مل سکے گی، نہ مل سکتی ہے. تو آنے سے پہلے، بنیادی موضوع کی طرف آنے سے پہلے، میں یہ چاہوں گا کہ میں ان مفسرین کا جو تاریخ میں رہے ہیں، انہوں نے جس حوالے سے اس موضوع پر بات کی ہے، میں پہلے سب سے پہلے آپ کو اس کا تعارف کرا دوں. اس کے بعد ہم اپنی تحقیق آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ ایک علمی کام ہے اور اسی علمی حوالے سے ہم اس کے اوپر بات کو آگے بڑھائیں گے. تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے وہ تاریخ پیش کریں گے اور ان اقوال کا جائزہ لیں گے جو اسی حوالے سے علماء نے پیش کیے ہیں. اس کے بعد ہم اپنے تحقیق پیش کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کے سامنے صورتوں کا اس طرح سے جائزہ لیں گے جس طرح سے ہماری تحقیق ہمیں جائزہ لینے پر آمادہ کرتی ہے اور جس طرح سے ہم اس کا حق ادا کر سکیں گے. تو یہ چیزیں دھیرے دھیرے کھلیں گی. ہم اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اگلے ویڈیو میں پھر اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے. جانے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اس ویڈیو کو، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، اپنے کامنٹس دیجئے. بہت شکریہ.